السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کی اہمیت و فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ توحید کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اس وقت تک اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم نہ ہو، اور اس کے بالمقابل سوء ظن کا شکار ہونا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی رکھنا، یہ توحید کے عین منافی چیز ہے۔ ایک مومن کے لیے ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ حسن ظن کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جس رحمت کا، جس نعمت کا، جس کرم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس پر مکمل طور سے یقین رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو اسے یقین ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رب کو پکارو، آپ کا رب آپ کی پکار کو، آپ کی دعا کو سنے گا۔ ایسے اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یقین ہو اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایسی اگر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی چیز کو آپ ترک کرتے ہیں تو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے مغفرت پر اس طرح یقین ہو کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے پاس گناہ ہوں تو بھی یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کچھ مثالیں تھیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم کرنے کی تھی۔ بہت سارے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں جو اس کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور یہ چیز گراں ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، ان کے لیے یہ صبر اور نماز مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، معروف اور مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جیسا بندے کا گمان میرے تعلق سے ہوتا ہے میں ویسے ہی اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کے اندر اسے یاد رکھتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر وہ بندہ لوگوں میں مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ ہرولہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس دوڑ کر کے پہنچتا ہوں۔ جسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ جڑا رہتا ہوں۔ اگر بندے جہاں جہاں میرے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر چل کے آتا ہے تو دوڑ کر کے جاتا ہوں، ایک بارش قریب آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور بعض حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے کانوں کو، اس کی نگاہوں کو، اور اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اطاعت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے ہی حسن ظن کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے وفات سے صرف 3 دن پہلے ان کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا حسن ظن قائم ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس حسن ظن کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آدمی پریشانیوں کے عالم میں ہوتا ہے، جب مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف اسے لاحق ہوتی ہے، اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی دعا میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ ایسے اللہ بلند کہتا ہے کہ میں غنی ہوں، تم سب کے سب فقیر ہو، میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنی دولت سے، اپنی غنا سے میں تمہیں سرفراز کروں گا۔ اسی طریقے سے خاص طور سے اگر آدمی احتضار کی حالت میں ہو، مرنے کا وقت ہو، اسے لگ رہا ہو کہ اب دنیا کا آخری سفر ہے، دنیا کے آخری مومنٹ، آخری لمحہ ہے، تو اس وقت خاص طور سے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ حسن ظن آدمی کا اس وقت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کریم ہے تو کرم کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اس رحمت کا مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین اگر عزیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، غفار ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات، جس کو اسماء و صفات پر ایمان بھی کہا جاتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کے نام اور صفات پر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، اتنا ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم ہوگا۔ اور اس حسن ظن کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جب آدمی کے پاس ایسے لمحات آتے ہیں جہاں اسے پوری دنیا کے اندر اندھیرا لگتا ہے، تب اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن اگر اس کا ہو تو اس کے لیے ایک روشنی کا ایک سبب بنتا ہے یہ حسن ظن۔ ایسے ہی آدمی جتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتا ہے، اتنی ہی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کے بغیر حسن ظن کا پائے جانا ناممکن ہے۔ ایک غلط سوچ ہے، حسن ظن کا ایک غلط معنی بھی لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کرو، برائیاں کرو، نافرمانی کرو، اللہ رب العالمین تو رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت تو ملنے ہی ملنے والی ہے۔ یہ حسن ظن نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ظن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے ہی وہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کا بہت معروف اور مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل۔ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن قائم کرتا ہے تو اپنے اعمال کو بھی بہتر کر لیتا ہے۔ وان الفاجر اساء الظن بربہ فاساء العمل۔ فاسق و فاجر آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ظن اختیار کرتا ہے تو اپنے عمل کو بھی برا کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی ہوتی رہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن بھی قائم رہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہے وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے حسن ظن کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کی توفیق دیتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث پڑھی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی دنیا سے وفات نہ پائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اس کا قائم ہو۔
ایسی ہی اسباب کو اختیار کرے. جتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین نے جو اسباب بتلائے ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کرے گا. حسن ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اور کہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رزق کی بارش برسائے گا. نہیں، آپ کو نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. آپ بیمار ہیں تو آپ کو دوا کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا پڑے گا. تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش، اپنے نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا. ایسی ہی حسن ظن کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنی آزمائشیں بندے کے اوپر آتی ہیں وہ کسی بھی ناحیے سے، چاہے وہ رزق کے ناحیے سے ہو، اولاد کے ناحیے سے ہو، بیماری کے ناحیے سے ہو، یا کسی بھی ناحیے سے، ان ساری آزمائشوں کی خوشی خوشی وہ آدمی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھے. تو یہ حسن ظن کی اسلام میں بہت ہی خاص اہمیت ہے. بلکہ قلبی عبادات جو ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ عبادتیں جو دل سے انجام دی جاتی ہیں، اس کے اندر حسن ظن کا بہت بڑا مقام ہے. اور اللہ رب العالمین کو ساری عبادتیں جس کا تعلق دل سے ہے وہ بے حد پسند ہے. چاہے حسن ظن ہو، چاہے توکل ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی ذات سے خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ رب العالمین سے رضامندی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہو. یہ ساری ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ان ساری عبادتوں کے بعد آتا ہے وہ درجہ آتا ہے ان عبادتوں کا جو ہم پریکٹیکل میں کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو. اگر یہ قلبی عبادتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، آدمی ایمان ہی کمزور ہے اس کا، تو یہ ظاہر سی بات ہے ان ظاہری اعمال کا کیا ہی فائدہ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوء ظن سے بچائے، اور حسن ظن قائم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کی توفیق دے، عبادات کو، اطاعت کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آزمائشوں کے وقت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.